السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک انتہائی اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایسی حقیقت جس کو سمجھ لینا انسان کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے تو اس کی زندگی بہت سہل ہو جاتی ہے، بہت آسان ہو جاتی ہے۔ بہت ساری مصیبتیں، بہت سارا دباؤ، ذہن کا دباؤ، فکر کا، دل کا، بلکہ جسمانی دباؤ بھی وہ اس سے ریلیز ہونے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور انسان بہت چین اور سکون کی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں، اور یہ دو تین آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں سب آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ان آیتوں میں اس دنیا میں آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے تو جس طرح وہ ہر لمحہ اور زندگی کے ایک ایک سیکنڈ میں، ایک ایک لمحے میں اللہ کی رحمت، اس کی عنایت، اس کی نعمتوں اور اس کے کرم سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے مستفید ہوتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو آزمائش کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کو ان نعمتوں سے ذرا سا ہٹا کر کچھ زحمتوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ جو بظاہر اس کے لیے زحمت ہوگی، حقیقت میں وہ نعمت ہی نعمت ہے، لیکن جو بظاہر دنیاوی زندگی میں اس کو زحمت لگتی ہے، پریشانی لگتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب رحمت سے دور ہو گئے ہم اللہ تعالیٰ کی، تو ایسا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، تھوڑا سا معمولی انداز میں۔ کن کن چیزوں سے؟ ان کا تذکرہ آگے ہے۔ پہلی حقیقت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ دنیا میں مصیبت کا آنا، کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا ہونا، کسی بھی طرح کی آزمائش سے دوچار ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے اس کائنات کا نظام اور ہمارا دنیا کا نظام، انسانوں کا نظام اسی طرح کا بنایا ہے کہ یہاں پر انسان اس کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی سخت حالات کا، تنگ حالات کا اور کچھ مصیبتوں کا بھی سامنا کر سکتا ہے۔ یہ نظام کا حصہ ہے۔ اس کائنات کا، انسانوں کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک چلتا رہے گا، اس نظام کا حصہ ہے ان مصیبتوں کا آنا۔ پہلی حقیقت ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بات فرماتا ہے، جو لفظ بشیئن ہے، تھوڑا سا، معمولی، کچھ حصہ،
ہم تم کو تھوڑا سا آزمائیں گے. اس بات سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی آزمائش، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آزمانے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دہلانے اور ہلانے پر آ جائے تو کوئی مائی کا لال اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا، کوئی اس کی پکڑ کا سامنا نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ تعالیٰ اتنا آزمائے گا جتنا تمہاری اوقات ہے، اتنا آزمائے گا جتنی تمہاری حیثیت ہے، جتنا تم جھیل سکتے ہو اتنا تم کو ڈوز ملے گا، اس سے زیادہ تمہیں نہیں آزمایا جائے گا. لہٰذا ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی وضاحت فرمائی. دوسرے یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، اور مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر، ایک نقشہ اور ایک جلوہ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانے سے پہلے خود بتا رہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا. آپ چلے جا رہے ہیں کسی راستے پر، پتہ چلا کہ آپ اسی راستے پر آپ اپنی ہنسی مذاق ادھر ادھر کی باتیں کرتے چلے جا رہے تھے، کچھ ایسی باتیں بھی آپ کرتے جا رہے تھے جو اس راستے پر آپ کو نہ کرنی چاہیے تھی. وہاں پر اتنی زور زور سے باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، جتنا آپ کو وہاں پر آواز نہ نکالنی چاہیے تھی. اور پھر آپ کو جب راستہ ختم ہوا تو وہاں پہ آپ کو پولیس نے پکڑ لیا کہ آپ یہ جرم کر کے آئے ہیں پیچھے. تو ظاہر بات ہے آدمی کہ بھائی بتاتے، اگر آپ پہلے سے اشارہ کرتے تو بھائی ہم سمجھ جاتے. اسی طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں CCTV کیمرے لگے رہتے ہیں وہاں پہ عام طور پر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ بہت ساری وہ حرکتیں، بہت سارے وہ کام جو آدمی کا کرنا غلط نہیں ہے لیکن اس جگہ غلط ہو سکتا ہے، اس لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا کلام پاک نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کا خیال فرمایا ہے اور پہلے ہی اشارہ کر دیا. یہ بھی اس کی بڑی رحمت ہے، ورنہ دنیا ختم ہو جاتی اور قیامت کے دن پکڑ لیے جاتے تو کیا کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور امتحان ضرور ہونا ہے. اس نظر سے زندگی گزارو، اس اعتبار سے پڑھو کہ کل امتحان دے سکو. یہ زندگی اس لحاظ سے گزارو کہ کل امتحان کے دن امتحان ہال میں بیٹھ سکو اور سامنا کر سکو اور جو سوالات پوچھے جائیں ان کا جواب دے سکو. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کی طرف اشارہ فرما دیا. اب اس کے بعد تیسری چیز جو اس آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آزمائے گا، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں آزمانے کی. تھوڑا ہی، معمولی ہی، اللہ تعالیٰ کا تھوڑا بھی ہمارے لیے بہت خطرناک ہو جاتا ہے، انسان کے لیے ناقابل برداشت سا ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا معمولی بھی. تو آخر وہ جو اللہ تعالیٰ آزمائے گا وہ کس طرح آزمائے گا؟ پروردگار عالم نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اچھا یہاں پر رک کر ایک سوال اور لے لیں، وہ یہ کہ آزمانا کیوں ضروری ہے. یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں آگے آ رہی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، لیکن آخر یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ آزمانا کیوں ضروری ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے، خالق، مالک، حاکم، سب کچھ ہمارا وہی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ کیوں آزمائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے آزمائے گا کیونکہ اس نے نمبر 1 ہمیں انسان بنایا. اس کائنات میں لا تعداد مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مخلوقات ایسی ہیں جن تک ہم پہنچ چکے، اور ان سے کئی گنا زیادہ مخلوقات ایسی ہیں جن تک ابھی ہم پہنچ نہیں سکے. انسانیت ابھی ان کو ڈھونڈ نہیں سکی، ان مخلوقوں تک پہنچ نہیں سکی. ان تمام مخلوقات سے اونچا، ان سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اشرف المخلوقات، فرشتوں سے برتر، جنات سے برتر، اور جو دوسری مخلوقات ہیں ان سے تو برتر ہیں. ان سب سے اونچا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، نمبر 1. نمبر 2، جو مومنین ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا. ایسی دولت، ایسی نعمت جو انسان کو دنیا میں انسانوں کی طرح رہنا سکھاتی ہے،
ایسی نعمت جو انسان کی جو انسانیت ہے، جس اسٹیٹس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بحال کیا، جو مقام ان کو دیا تھا انسان بنا کر، اشرف المخلوقات کا تاج ان کے سر پر رکھا تھا، تو یہ ایمان کی دولت وہ دولت ہے جو انسان کو سکھاتی ہے کہ وہ انسانیت کا تاج جو ہمارے سر پر رکھا ہوا ہے اسے کس طرح سے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ جب دو ہمیں بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہ آزمائے؟ دنیا میں پرائمری کا امتحان پاس کرنے کے لیے ہمیں امتحان دینا پڑتا ہے، ہائی اسکول کا، +2، گریجویشن، یہ دنیا کی جتنے امتحانات ہیں، جتنے کورسز ہیں، چھوٹی سی ملازمت کے لیے کہیں ہمیں چھوٹا سا چپراسی بننا ہے، اس کے لیے ہمیں امتحان دینا پڑتا ہے، کوئی کسی جگہ میں کلینر بننا ہے، کوئی صفائی کرنا ہے، کیئر ٹیکر بننا ہے کسی آفس میں، کسی دفتر میں، اس کے لیے ہمیں امتحان دینا پڑتا ہے۔ کیا انسانیت کی دولت، انسانیت کا تاج، مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اونچا، سب سے بڑا ہونے کا تاج جو ہمارے سر پہ رکھا گیا ہے، اور کیا ایمان کی دولت، عقیدے کی نعمت وہ اتنی نیچی، اتنی گھٹیا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آزمائے بھی نہ؟ عقلی طور پر بھی یہ چیز غلط ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کیوں آزما رہا ہے، اس نے نعمتیں دی ہیں، اس نے دولتیں دی ہیں، وہ جاننا چاہتا ہے کہ کون ان دولتوں کو، کون ان نعمتوں کا حق ادا کر رہا ہے، اس نے سر پہ تاج سجایا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے ایسا جو اس تاج کا حق ادا کر رہا ہے، جو اس کرسی کا حق ادا کر رہا ہے۔ 5 سال کے لیے ہم وزیر اعظم بناتے ہیں اور 5 سال بالکل آنکھیں گاڑے رکھتے ہیں کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اور پھر اس کے بعد اسی کے مطابق ہم اگلے سال، پھر اگلے جب انتخابات، الیکشن آتے ہیں تو اس میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ نعمتیں، یہ دولتیں، یہ کرسی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ تو ان دنیاوی عام کرسیوں سے ہزار درجہ اونچی اور بڑی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے۔ ایک سوال یہاں اور ہے جو اس سوال سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سب جانتا ہے، وہ آزماتا کیوں؟ وہ تو سب جانتا ہے کون کیسا ہے، کون کیسا نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ میں اس وقت بول رہا ہوں لیکن میری زبان میں کیا ہے، میرے دماغ میں کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سماعتوں کو، آپ کی سننے کی صلاحیتوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہے، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے انسان کے مزاج میں ہے کیا؟ انسان کے مزاج میں ہے بدکنا، انسان کے مزاج میں ہے اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا، انسان کے مزاج میں ہے سرکشی، اپنے آپ کو کم چھوٹا نہ ماننا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے تاکہ انسان کو قیامت کے دن جب فرہ ہاتھ میں تھمایا جائے، نامہ اعمال دیا جائے، وہ ویڈیو دکھائی جائے کہ دیکھو تم یہ کر کے آئے ہو، تو اس وقت وہ کچھ نہ کر سکے، اس وقت وہ کچھ ہیلا بہانہ نہ تراش سکے، اس لیے ایسا کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے۔ لہٰذا ان سوالوں کے بعد اب آگے چلتے ہیں آیت کریمہ کی طرف، ان چیزوں کی طرف جن چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال میں کمی کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ جسمانی جانوں کی کمی کے ذریعے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ 5 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ان میں سے پہلی چیز ہے خوف، ڈر۔ کس چیز کا ڈر؟ کسی بھی آفت کا، کسی بھی مصیبت کا۔ کورونا آج کل پھیل رہا ہے، اے خدا اس کا انتقال ہو گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، آفس میں فلاں مر گیا ہمارے، اور ہماری گلی میں فلاں کا انتقال ہو گیا، ہمارے رشتہ داروں میں فلاں کا انتقال ہو گیا، کہیں میں نہ مر جاؤں، مجھے کچھ نہ ہو جائے، اس طرح کا خوف۔ کوئی دشمن ہے جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی ہمیں فون پہ ہیریس کر رہا ہے، ہمیں کال کر کر کے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اس کا خوف۔ ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا اور اب ہمیں خوف ہے کہ کہیں ایک کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، دوسرے کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو جائے،
کوئی طاقت ہے ہماری ذات کے خلاف یا ہماری پوری کمیونٹی کے خلاف، ہمارے محلے کے خلاف، ہماری آبادی کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف کوئی طاقت ہے جو عروج میں آ گئی ہے، پاور میں آ گئی ہے، اس سے خوف، اس سے ڈرنا، یہ تمام طرح کے خوف وہ اس کے اندر شامل ہے۔ ان تمام خوفوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ ایسا ضرور ہوگا کہ کبھی کوئی دشمن تمہارا پاور میں آ جائے گا، طاقت میں آ جائے گا، اس وقت ہم دیکھیں گے تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ ایسا خوب ہوگا کہ وبائیں پھیلیں گی، بیماریاں پھیلیں گی، خطرناک بیماریاں ہوں گی، ایک کے بعد ایک لوگ دھڑا دھڑ مرتے جا رہے ہوں گے، جیسے درخت سے سوکھے ہوئے پتے گرتے ہیں اس طرح لوگوں کی جانیں ختم ہو رہی ہوں گی۔ اور یہ منظر ابھی چند دنوں پہلے ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس طرح سے تمہیں آزمائیں گے۔ ایسے وقت میں تم کیا کرتے ہو؟ اس کے بعد والجوع، بھوک کے ذریعے، فاقہ کشی کے ذریعے ایسی مصیبتیں آئیں گی جن کے ذریعے تمہارا اپنا پیٹ پالنا مشکل پڑ رہا ہوگا، 2 وقت کی روٹی تمہارے لیے کھانا مصیبت ہو رہا ہوگا، جو بنیادی ضرورتیں تمہارے گھر کی ہیں ان کو پورا کرنے میں تمہیں تنگی پیش آ رہی ہوگی۔ ایسی مصیبتیں آئیں گی۔ سب سے بنیادی ضرورت انسان کی، جب اپنی جان بچا لیتا ہے انسان، آپ مانیے کوئی شیر ہمارے پیچھے لگ گیا، کوئی دشمن ہمیں دوڑا رہا ہے، اب اس درمیان تو ہمیں بھوک کا احساس نہیں ہوگا، 24 گھنٹے سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، بھاگے جا رہے ہیں، یہاں چھپ رہے ہیں، وہاں چھپ رہے ہیں، ادھر بھاگے ادھر بھاگے۔ جب ہم بالکل امن و امان کی جگہ میں آ گئے، سکون کی جگہ میں آ گئے، اب آرام سے ہو کے لیٹے، اب ہمیں پیٹ میں جو ہے وہ جو پریشانی ہو رہی تھی، بھوک لگ رہی تھی، بھوک کی وجہ سے جو پیٹ ہمارا چرمرا رہا تھا، اب وہ اس کی ہمیں چرمراہٹ محسوس ہوئی، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، اوہو بھوک ہے، اب کہیں سے کچھ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ لہٰذا اس لیے سب سے پہلے ذکر کیا گیا، جب خوف، سب سے پہلے چیز ہم تمہیں جو آزمائیں گے وہ خوف کے ذریعے، وضاحت میں نے اس کی کر دی۔ اس کے بعد تمہاری پیٹ کی ضرورتیں جو ہیں اس کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، چونکہ یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ سپر پاور جو ہو، اس کا جو صدر ہو، پریزیڈنٹ، اس کی بھی ضرورت ہے، اور جو اس دنیا کا سب سے غریب، سب سے کم تر آدمی ہو، اس کی بھی یہ ضرورت ہے۔ اس لیے والجوع، بھوک کو الگ سے خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اکنومی تمہاری وہ لڑکھڑا جائے گی، ایک فرد کی، انسان کی، ایک فیملی کی، اور پوری سوسائٹی کی، پورے ملک کی، پوری کنٹری کی، ایک پوری کمیونٹی کی اکنومی، مالی جو تمہاری چیزیں ہیں، وہ مال کو کمانے کا ذریعہ، مال کو کمانے کے ذرائع متاثر ہونے لگیں گے، تمہاری تجوریاں خالی ہو جائیں گی، تمہاری جیبیں ڈھیلی پڑ جائیں گی، تمہارے پاس کچھ بچے گا نہیں۔ اس طرح ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی پتہ چلا کہ آگ لگ گئی، کاروبار ختم ہو گیا، کبھی جا رہے تھے، ابھی اے ٹی ایم سے پیسے نکال کے لا رہے تھے، بس میں جا رہے تھے، کسی نے جیب کاٹ لی، کہیں اٹھتے بیٹھتے ٹرین میں بھیڑ بھاڑ میں کہیں والیٹ گر گیا، پرس گر گیا کہیں، اور سب پیسے چلے گئے، کسی نے ہیک کر لیا اکاؤنٹ، ساری رقم نکال لی، بینک صاف کر دیا، کسی جگہ فساد ہو گیا، پورا بازار جل گیا، اس میں ہماری دکانیں جل گئیں، ہم ختم ہو گئے سب کچھ۔ خدا نخواستہ کوئی بیماری آ گئی اور اس بیماری کی وجہ سے ہمیں یا کسی اور کو، ہمارے جاننے والے کو، رشتہ دار کو بیماری کوئی لگ گئی، اس کی وجہ سے پورا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، ہمارا دیوالیہ ہو گیا، ہم بالکل آسمان سے زمین پہ آ گئے۔ اس طرح سے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں کمی کے ذریعے، یعنی اب موت ہوں گی، تم دیکھو گے تمہارے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں لوگ مر رہے ہوں گے، خود تم کبھی کبھی ایسا ہوگا بالکل موت کے دہانے پہ پہنچ جاؤ گے، یا پھر تمہاری جانوں کو کوئی تکلیف ہوگی، کوئی بیماری ہو جائے گی، اور ان تمام یعنی جو فزیکلی جو تکلیفیں ہو سکتی ہیں ان میں انتہا آخری چیز موت ہے، اور چھوٹی موٹی بڑی ہر طرح کی بیماریاں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں، ان کے ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے۔ والثمرات، اور پھل یعنی نعمتوں کے ذریعے۔ کیسی نعمتیں؟ وہ جو اوپری نعمتیں ہیں، جو جوع کی طرح 2 وقت کی روٹی نہیں، وہ تو بالکل بنیادی ہر آدمی کی ضرورت ہے، پھل، سلاد، اور اوپر کی جو چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے میں،
وہ ہماری بنیادی ضرورت تو نہیں ہے لیکن ضرورت ہے. اگر ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں تو بے شمار کمیاں ہو جائیں گی، لہذا وہ بھی ضرورت ہیں، اگرچہ اس طرح کی اس نوعیت کی بنیادی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ہماری ضرورت ہیں. اس لیے فرمایا کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ تمہاری اوپری ضرورتیں جو ہیں ان میں تم کبھی کبھی کمی محسوس ہونے لگے. پتہ چلا پیاز 100 روپے کلو 200 روپے کلو ہو گئی. دھنیا جو آپ گملے میں اگر بو دیں تو آپ کی ضرورت پوری کرنے لگے، وہ آپ کے لیے 200 روپے کلو ہو گیا. خوب ہوتا ہے، سال بھر میں ہمارے ملک میں ماشاءاللہ خوب ہوتا ہے. اور پھر جب ایسے نااہل حکمراں جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں ان کے دور میں تو خوب ہوتا ہے. اور پورا ملک بالخصوص ہندوستان اس وقت دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے. یہ 5 چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، ان پر اگر ہر آدمی الگ الگ غور کرے بیٹھ کر تو واقعی محسوس کرے گا کہ یہ تمام چیزیں ہماری ذاتی زندگی سے بھی جڑی ہوئی ہیں اور پوری سوسائٹی سے، پورے معاشرے سے، پوری دنیا سے جڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی ان 5 چیزوں کے ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے. کیا آزمائیں گے؟ کہ جب یہ چیزیں تمہاری متاثر ہو رہی ہیں تو تمہارا رویہ کیا ہے. تم 2 کام کرتے ہو یا نہیں کرتے. نمبر 1، ان مصیبتوں کے دور میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اللہ کو یاد رکھتے ہو کہ نہیں یاد رکھتے. تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، تمہارا کاروبار لٹ گیا، تم بالکل کنگال ہو گئے، تمہیں کوئی بڑی بیماری لاحق ہو گئی، تو ایسے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھتے ہو یا بھول جاتے ہو. نمبر 2، شکر. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہو کہ نہیں کرتے رہتے کہ 1000 بری حالت ہونے کے باوجود بھی تم ہزاروں لاکھوں لوگوں سے بہتر ہو. اس بات کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے کہ آج ٹھیک ہے کہ ہم ایک پریشانی میں مبتلا ہیں، لیکن جب سے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر، ماں کے پیٹ میں ہونے سے لے کر اب تک بیماری لگنے تک، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں آدمی لکھنے بیٹھو تو لکھ نہیں سکتا، ان کا کوئی ریکارڈ، کوئی حساب نہیں رکھا جا سکتا. اتنی نعمتیں. ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. اور آج ایک بیماری، ایک وبا، ایک پریشانی، ایک نقصان، بڑا کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ گئی، وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی اس تکلیف کے، اس مصیبت کے، اس آفت کے ہونے کے باوجود بھی ہر لمحہ سانس لے رہے ہو، ہر لمحہ پلک جھپکا رہے ہو، زبان چل رہی ہے، کان چل رہے ہیں، ناک چل رہی ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، جسم کام کر رہا ہے، دل کام کر رہا ہے، رگیں باریک سے باریک سب کام کر رہی ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اللہ کو یاد رکھتے ہو کہ نہیں یاد رکھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے موقعوں پر ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم تم کو آزماتے رہتے ہیں، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے ان تمام چیزوں کے ذریعے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی جو 5 طرح کی آزمائشیں گنائی گئی ہیں، ان آزمائشوں پر جمنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے رسول آپ ان تمام لوگوں کو جو اس طرح کی مصیبتوں پر جمتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور وہ آپے سے باہر نہیں ہوتے، اور جو ذکر اور شکر کی جو کیفیتیں ہیں اور جو معمول ہے ذکر اور شکر کا، اس میں ان کے فرق نہیں آتا، ایسے جو لوگ ہیں وہ واقعی انسان بھی ہیں اور وہ واقعی مومن بھی ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے. کس بات کی خوشخبری؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان کے رب کی طرف سے ان پر رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، دنیا میں بھی، دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی، جو برزخ کی زندگی ہے، اور پھر جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اس دن بھی. اور اصل زندگی تو وہی ہے چونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ہر طرف سے ان کے اوپر ہم ہر طرح کی رحمتوں سے ان کو نوازیں گے، ہم ہر طرح کی برکتوں سے ان کو نوازیں گے. ہاں اگر صبر کیا، صبر کر کے ثابت کیا کہ وہ حقیقی انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہونے، مخلوق میں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے اونچا مقام حاصل کرنے کا جو تاج ان کے سر پہ سجایا گیا تھا، اس کا حق ادا کیا ہے انہوں نے.
ایمان کی جو دولت دی گئی تھی، اسلام کی جو نعمت ان کو دی گئی تھی، اس کا حق ادا کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان پر ہر طرح کی رحمتیں اور شفقتیں اور عنایتیں اور اپنے کرم سے لاد دیں گے ان کو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور حقیقت میں یہی لوگ تو وہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں حقیقت میں جو دنیا کو سمجھ سکیں ہیں، جو دنیا کی حقیقت جان سکیں ہیں۔ کیا ریئلٹی ہے، فیکٹس کیا ہیں دنیا کے، دنیا کس نظام پر چل رہی ہے، جیسا میں نے بالکل شروع میں آپ سے عرض کیا تھا آج کہ اس کائنات کی حقیقت کھل جاتی ہے اگر ہم آزمائش کے اس نظام کو سمجھ لیں۔ حضرات گرامی، ہماری زندگی، ہم سب کی زندگی میں، میری آپ کی، ہم سب کی زندگی میں مختلف آزمائشیں آتی ہیں۔ کبھی چھوٹی آزمائش ہوتی ہے، کبھی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ان آزمائشوں کے موقع پر ہی انسان کو پہچانا جاتا ہے۔ جب ہم دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی دوست تو مصیبت کے وقت میں آزمایا جاتا ہے، یہ عام جملہ ہے ہماری زبان میں اور سچ بھی ہے، تو اللہ کا دوست کب آزمایا جائے گا؟ وہ قیامت کے لیے اٹھا کے رکھا جائے، دنیا میں نہ آزمایا جائے اسے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، امتحان ہال ہے، یہ یہاں پر نہیں آزمایا جائے گا۔ امتحان کی کاپی، پیپر جو ہے امتحان کا، وہ اگر ایگزام ہال میں ہمارے ہاتھ میں نہ دیا جائے گا تو کہاں دیا جائے گا؟ جب ایگزام ہال سے نکل جائیں گے تب کہ یہ لیجیے پیپر، اب کیا کرنا ہے اس پیپر کا؟ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزام ہال ہے، آزمائش کی جگہ ہے، پیپر یہیں ہوگا، امتحان یہیں ہوگا، جانچ یہیں ہوگی، نتیجہ پھر وہاں ملے گا۔ رزلٹ آنے کا جو وقت ہے وہاں، جو وقت ہے اس میں رزلٹ ملے گا، اور جو رزلٹ ملنا ہے وہ ملے گا۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ بہت ہی سیدھی سیدھی بات ہے، اگر ایک جملے میں کہا جائے، اس بات کو سمجھ لینا کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ تعالی کے ہیں اور اللہ کے پاس جانے کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے پاس جانے کے لیے آئے ہیں۔ اس ایک جملے کو آدمی اگر سمجھ لے اور اپنے دماغ میں بٹھا لے اچھی طرح، تو ساری مصیبتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنے آپ میں کچھ نہیں ہیں، میری جان کچھ نہیں ہے، میں اپنی زبان سے جو نکال رہا ہوں، جو بول رہا ہوں اس وقت، یہ زبان میری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ زندگی جو میرے پاس ہے یہ میری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ میری اولاد، میرا مال، میری دولت، میرا کاروبار، میری صلاحیتیں جسمانی، ذہنی، فکری جو بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ پروردگار لے لے گا، اس کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، واپس لے لی، پروردگار تیری نعمت تھی، صدمہ ہے جانے کا، غم ہے جانے کا، لیکن تیری نعمت تھی، تو نے دی تھی، تو نے لے لی۔ جسم تھا پروردگار تو نے دیا تھا، کام کر رہا تھا جسم، اب کام کرنا اس نے بند کر دیا، اب بیماری میں مبتلا کر دیا، تیری مرضی ہے، چونکہ جسم تیرا ہے۔ آدمی خیر کی دعا کرتا رہے اور عافیت کی دعا کرتا رہے، اس بات کی دعا کرتا رہے کہ پروردگار ایسی آزمائشیں عطا فرما جو برداشت کی جا سکیں، جو برداشت نہ کی جا سکیں ایسی آزمائشیں ہمیں عطا مت فرما، اور صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ جو بھی مصیبت آئے اس پر جم کر، اس پر ڈٹ کر، ہمیشہ جو دو چیزیں عرض کی گئیں، ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اور شکر، مسلسل اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہنا، اس کی نعمتوں پر، اس کی عنایتوں پر شکر ادا کرتے رہنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہی کہ ہمیں ہر حال میں پسندیدہ بنانے والی ہے اور ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنانے والی ہے۔ عام حالات کے لیے بھی یہ آیت کریمہ بہت ہی اہم رہنمائی کرتی ہے، اور خاص حالات میں بھی، جیسا کہ حالات آج کل چل رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خاص کر، کہ وہ ایک طرف وہ وبائیں، وہ مصیبتیں پھیلی ہوئی ہیں جس کا سامنا پوری دنیا کو ہے، دوسری طرف وہ طاقتیں عروج میں ہیں، پاور میں ہیں، جن کو مسلمانوں کا وجود ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں، برداشت نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم وہ کام کرتے رہیں گے جس کام کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، ہم اس عقیدے پر جمے رہیں گے جس عقیدے پر جمنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اسی عقیدے کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں، کسی سے کوئی ڈر نہیں،
ان باتوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اپنی ذاتی زندگی پر اور اپنی پورے معاشرے کی زندگی پر ان آیتوں کو منطبق کر کے اپلائی کر کے دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں گے اور اس بات کو سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کس طرح چل رہا ہے اور اس میں ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، ذکر کے ساتھ گزارنے والے بن جائیں، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اس بات کی طاقت پیدا کرے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس زمرے میں شامل ہوں، صابرین کے زمرے میں، وہ زمرہ، وہ درجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت خاص محبوب بندوں کے لیے خاص کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین کے زمرے میں شامل فرمائے، صبر کرنے والوں کے زمرے میں شامل فرمائے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مبارکباد دینے کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔